الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قابل قدر احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ماہ محرم الحرام کے فضائل و مسائل ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر کون سے اعمال انسان اختیار کرے، کن اعمال سے انسان بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اعمال کو دیکھیں گے، کون کون سے عمل کرنے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کن اعمال سے ہم نے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانے جاہلیت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں، تو اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے عطا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو یہ روزہ فرض کی حیثیت اختیار کر گیا۔ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے، تو اس وقت اس دن 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اس دن روزہ رکھو چاہے اس دن روزہ نہ رکھو۔ یہ ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اگلے سال تک زندہ رکھا تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر حضور کو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیتے۔ تو اس سلسلے میں کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس سلسلے میں 3 صورتیں بنتی ہیں 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کے بارے میں، اور تینوں صورتیں جائز ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ صراحت کی ہے کہ اس 10 محرم الحرام کے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا یہ بھی سنت ہے، اور یہ شخص مستحق کے ثواب ہوگا، لیکن یہ ادنا درجہ ہے، تھوڑا درجہ ہے، تھوڑا ثواب ہے۔ دوسرا درجہ 9 ذی الحجہ، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، ان دونوں دنوں کے روزے رکھے گا، یہ درمیانہ متوسط درجہ ہے۔ پہلے شخص کی بنسبت اس شخص کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تیسرا درجہ ہے 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام، 3 دن کے روزے رکھے۔ تو جو شخص 3 دن کے روزے رکھے گا وہ اس حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، تو وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا۔ جو شخص 3 دن کے روزے رکھے گا اس کا 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ہو جائے گا، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، 10 محرم الحرام والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پورے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ثواب کمانے والا شخص یہ ہوگا جو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں بات معلوم ہوئی۔ اب جو شخص 9 کو رکھ سکتا ہے 9 کو رکھے، 10 کو رکھ سکتا ہے 10 کو رکھے، 11 کو رکھ سکتا ہے 11 کو رکھے، جو تینوں دن رکھ سکتا ہے وہ تینوں دن رکھے۔ یہ تو ہے 10 محرم الحرام کے
روزے کے متعلق ایک دوسرا عمل جو نبی کریم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال میں رزق میں وسعت کرے گا، یعنی ان پر تھوڑا سا زیادہ خرچ کرے گا، اللہ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ تھوڑی سی ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے، لیکن فضیلت کے مقام میں اس حدیث کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ زیادہ پکا لے، کچھ زیادہ ان کو کھلا دے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ باقی اس ماہ مبارک میں عبادات کرنی چاہیے۔ عبادات کون سی عبادات ہیں؟ کوئی مخصوص عبادات نہیں ہیں، نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر اذکار ہو، صلاۃ تسبیح انسان پڑھ لے، اس سے پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں، ماہ محرم الحرام میں، جس کو قرآن نے بھی برکت اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں ہمارے سیئات، ہماری نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔